اکثر کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، اور ترجمہ یہ کیا تھا جس جگہ رہتے ہو تمہارا وطن ہے تو وہ اس سے محبت کرو، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور کہتے ہیں یہ وطن ہے، یہ تو گزرگاہ ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ ہمیں کس نے بتائی یہ بات پہلے؟ ہم تو اس کو وطن سمجھے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وطن نہیں ہے، یہ تو گزرنے کی جگہ، وطن تو وہ ہے جو چھوڑ کر آئے ہو جانا چاہے۔ کتنی زبردست تشریح ہے مولانا کے ہاں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، ہاں آپ فرما دیجئے ربی زدنی علما۔ 2 پوائنٹ دے کے جاؤں گا۔ ایک تو یہ وطن یہ نہیں ہے، وطن کہیں اور ہے، اس کی ہمیں فکر بھی نہیں ہے، خیر تو اور پھر کیا ہے کہ ربی زدنی علما، آپ فرما دیجئے اے اللہ مجھے علم کے مقابلے میں فضیلت عطا فرما۔ ربی اے میرے رب، گرامر کے اعتبار سے، زدنی مجھے زیادہ کر، علما علم کے مقابلے میں۔ دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جبکہ نبی کے معاملے میں علم ادنا ہے اور نبی کو فوقیت حاصل ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ علم سے نچلے درجے پر ہوں، اس کی دعا کریں؟ زبردست پوائنٹ نہیں ہے یہ کہ ربی زدنی علما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پہنچا دے۔ ہمارے آپ کے لیے انتہا علم ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم انتہا نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کی ذات انتہا ہے، تو وہ علم سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوایا جائے خر، آپ فرمائے رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم سے بھی اوپر کے درجے پر سرفراز کر جا۔